پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد کے شہر سمارا میں دو دوست رہتے تھے۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ان کے خیالات اور عادتیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کی دوستی بہت پکی تھی۔ دونوں ایک ہی گلی میں پلے بڑھے، مگر ان کے دل اور نیتوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ عابد نرم مزاج، دل کا صاف اور اللہ پر توکل رکھنے والا انسان تھا۔ اس کے پاس مال تھوڑا تھا، مگر نیت بالکل صاف تھی۔ وہ ہر چیز پورے ترازو میں تول کر دیتا، جبکہ سفیان ہوشیار، چالاک اور ہر چیز میں نفع تلاش کرنے والا تھا۔ سفیان کے پاس جائیداد کی فراوانی تھی، لیکن اس کی نیت میں ہر وقت کھوٹ رہتا تھا۔ چیزوں کو تولنے میں بھی کمی بیشی سے کام لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سچائی اور ایمانداری تجارت کو کمزور کر دیتی ہے، بس فائدہ ہمیشہ ہوشیاری سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دونوں دوست پیشے کے لحاظ سے سوداگر تھے۔ وہ اکثر دور دراز علاقوں کی طرف اکٹھے سفر پر روانہ ہوتے۔ آج بھی وہ دونوں سوداگر ایک ہی قافلے میں روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک کی جیب میں عقل تھی اور دوسرے کے دل میں نیت۔ ایک کہتا تھا نفع ہی سب کچھ ہے، دوسرا کہتا تھا نیت ہی اصل سودا ہے۔ وہاں ہر قدم قسمت کو آواز دیتا تھا۔ وہاں فیصلہ صرف مال کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ اس دن سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا اور بازار میں دور دور تک اونٹوں کی گھنٹیوں کی مدھم آوازیں گونج رہی تھی۔ اسی قافلے میں وہ دونوں دوست بھی تھے۔ قافلے کا راستہ طویل تھا۔ اس قافلے نے بصرہ سے ہوتے ہوئے دمشق تک جانا تھا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو عابد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ، تو جانتا ہے میری نیت صاف ہے، میری دعا ہے ہمارا سفر خیریت سے گزرے۔ سفیان جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا، اس نے کہکا لگایا اور کہا، ارے پگلے، سفر نیت سے نہیں زیادہ نفع کمانے سے کامیاب ہوتا ہے۔ اگر تمہاری نیت صاف ہو لیکن تمہیں کوئی منافع نہ ہو تو پھر سفر کا کیا فائدہ؟ بے شک میری نیت خراب ہو لیکن مجھے بہت زیادہ منافع ہو جائے تو یقیناً یہی اصل کامیابی ہوگی۔ نیت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صاف نیت والے ہمیشہ غریب ہی ہوتے ہیں۔ خیر، کچھ دیر کے بعد تمام قافلہ والوں نے اپنا اپنا سامان اونٹوں پر باندھا اور قافلہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اونٹوں کے پیچھے اڑتی گرد، سورج کی تپش اور صحرا کی خاموشی میں قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ قافلہ اب بصرہ کی سرزمین سے نکل چکا تھا۔ اونٹ دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہے تھے، صرف صحرا کی سنہری وسطیں نظر آتی تھیں اور قافلہ والے ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ ہر کوئی مال و نفع کی سوچ میں گم تھا، لیکن عابد خاموشی سے اپنے اونٹ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اللہ کا ذکر، دل میں شکر اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ دھوپ کی شدت کے باوجود اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ بار بار اپنے اونٹ کے منہ پر پانی چھڑکتا، اس کا بوجھ اتار کر کچھ وقت تک اسے آرام دلاتا اور اس پر لدے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا۔ دوسری طرف سفیان تھا جو آگے آگے چھتری تلے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا غلام جو اس کی ہر بات پر لبیک کہہ رہا تھا۔ وہ بار بار سفیان کو ٹھنڈا پانی پلاتا اور اس کے اونٹ کو کوڑا مار کر تیز چلانے کی کوشش کرتا۔ سفیان بار بار عابد کو دیکھتا اور ہنستے ہوئے اپنے نوکر سے کہتا، یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ صرف دعا اور نیت کے سہارے جیتا آیا ہے۔ اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ اور ادھر مجھے دیکھو کہ میں ہر بار عقل کا سہارا لے کر 1000 گنا زیادہ نفع کماتا ہوں۔ عابد اس کی یہ باتیں سن چکا تھا، بس زیر لب مسکرا دیا۔ شام کا وقت ہوا تو قافلہ ایک نخلستان کے قریب پڑاؤ ڈالنے کو رک گیا۔ سب اپنے اپنے اونٹوں پر لدا سامان اتار کر نیچے چادریں بچھانے لگے اور کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ عابد نے بھی سامان اتار کر اپنے اونٹ کو پانی پلایا، پھر دوسرے مسافروں کے خالی مشکیزیں بھی بھرنے لگا۔ ایک بوڑھا آدمی عابد کی اس حرکت پر غور کرتا رہا۔ جب اس نے پورے قافلے والوں تک پانی پہنچا دیا تو اس بوڑھے آدمی نے عابد کو پاس بلا کر پوچھا، تم کیوں دوسروں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے پھرتے ہو؟ عابد نے مسکرا کر کہا، جب رب نے مضبوط جسم اور ہمت دی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کی مدد کروں، اور ویسے بھی کسی کا بوجھ اٹھانے سے برکت ہی حاصل ہوتی ہے۔ کسی چیز میں کمی نہیں آتی، بس انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عابد ایک جگہ بیٹھ کر اپنا سادہ سا کھانا کھانے لگا، جبکہ سفیان ایک طرف بیٹھا اپنا خاص اور بہترین قسم کا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ پانی کا خالی پیالہ اس کے پاس پڑا تھا، لیکن خود پینے کے لیے بھی وہ خود اٹھ کر پانی لینے نہ گیا۔
اس نے غلام کو آواز دی اور پیالہ پھینک کر کہا، کسی سے کہو پانی بھر دے، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ نوکر نے عابد کی طرف دیکھا اور عابد خاموشی سے برتن اٹھا کر پانی بھرنے لگا۔ سفیان نے جب یہ منظر دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ احمق خدمت کر کے کبھی امیر نہیں ہو سکتا، غلامی اس کا مقدر بن چکی ہے، صدیاں بیت جائیں گی یہ ایسے ہی رہے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ خاموشی سے لکھے جاتے ہیں، اور اگلی رات ایسا ہی ایک فیصلہ ہونے والا تھا۔ رات گزر چکی تھی، صبح کی ہلکی روشنی افق سے ابھر رہی تھی اور اونٹوں کی دھیمی آوازیں ایک نئی صبح کا آغاز سنا رہی تھی۔ عابد معمول کے مطابق پرسکون تھا۔ اس نے صبح کی نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اونٹ کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور سرگوشی میں کہا، یا رب آج کا دن بھی خیر سے گزرے، چلو میرے ساتھی سب خیر ہو۔ مگر دوسری جانب سفیان کا چہرہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ رات کو زیادہ کھانا کھا لینے کے بعد اسے پیٹ میں تکلیف تھی۔ اس کا غلام بار بار پوچھتا رہا، آقا کچھ دوا دوں، شاید کچھ افاقہ ہو جائے، لیکن سفیان چنچلا کر جواب دیتا، تم رہنے دو، یہ سب عابد کے پانی کی نحوست ہے، پتہ نہیں کیا نیت لے کر پانی بھرا تھا۔ خیر، قافلے نے اپنے بستر سمیٹے، اونٹوں پر پھر سے اپنا سامان باندھا اور سفر پر روانہ ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ قافلہ کافی دیر تک سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ دوپہر تک ایک تنگ پتھریلے دورے میں داخل ہو گیا۔ یہ جگہ نہایت سنسان اور خطرناک تھی۔ یہ راستہ اکثر قافلوں کے لیے آزمائش بن جایا کرتا تھا۔ راستہ دشوار، سایہ کم اور اچانک ریت یا چٹانیں کھسکنے کا خطرہ ہر قدم پر موجود تھا۔ سب سوداگروں نے اپنے اپنے اونٹ آہستہ کر لیے، مگر سفیان نے غصے میں آ کر اپنے اونٹ کو زور سے آگے بڑھایا۔ مجھے جلدی پہنچنا ہے، آرام سے چلنے کا وقت نہیں۔ وہ وہاں سے کچھ آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کا اونٹ ایک چٹانی موڑ پر پہنچ کر لڑکھڑا گیا۔ اونٹ کا پاؤں پھسلا اور سفیان نیچے جا گرا۔ قافلے کے لوگ پیچھے رک گئے، شور مچ گیا، غلام چیخا، مالک مالک۔ سفیان کا پاؤں چٹان کے نیچے دب چکا تھا۔ عابد سب سے پہلے آگے بڑھا، کپڑے کے تھان ہٹائے، پانی چھڑکا اور ایک کپڑے کو تکیہ کی شکل دے کر سفیان کا سر سنبھالا۔ سفیان نے شرمندگی سے عابد کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، عابد میں نے تمہیں ہمیشہ خود سے حقیر اور کمتر سمجھا، لیکن پھر بھی تم کیوں میرا سہارا بن گئے ہو؟ عابد نے نرمی سے جواب دیا، اللہ کے بندے، نیتوں کے سودے دیر سے کھلتے ہیں اور جب کھلتے ہیں تو سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ عابد نے اپنی سواری دے دی کہ میری تو خیر ہے، میرے دوست کو کچھ نہ ہو۔ قافلے والوں نے مل کر سفیان کو ایک نکالے پر لٹایا جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھا گیا تھا، اور سفیان کا سر اونٹ کی پیٹھ پر تھا، جبکہ اس کے قدموں پر عابد کا ہاتھ تھا۔ عابد ہر جھٹکے پر اونٹ کو آہستہ کر دیا کرتا تھا۔ عابد خود ریت پر ننگے پاؤں اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ سفیان خاموش تھا، نہ اب نفع کی بات کر رہا تھا نہ چالاکی کی، بلکہ عابد کی عاجزی اسے اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں قسمت نے پہلا فیصلہ کر دیا تھا۔ کافی وقت تک قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا، مگر پہلے کی نسبت اب رفتار سست تھی۔ سفیان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ عابد اب بھی اسی انداز میں تھا، لیکن وہ پہلے سے مزید نرم اور ہلکا ہو چکا تھا۔ اس میں نرمی، خاموشی اور خدمتی جذبہ تھا، نہ طنز تھا نہ بدلہ۔ کافی دن گزر چکے تھے، صحرا کی ہوا گرم ہو چکی تھی اور قافلہ اب دمشق کے قریب تھا۔ راستے میں ایک تجارتی چوکی آئی جہاں پہنچ کر قافلے کو روکا جاتا تھا اور مال کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ قافلے والوں سے محصول لیا جاتا تھا اور اصلی کاغذات پر مہر لگائی جاتی تھی۔ سفیان کے غلام نے جلدی سے سامان کھولنا چاہا، مگر عابد نے اسے روکا اور کہا، سفیان کی طبیعت خراب ہے، سامان بعد میں دکھائیں گے۔ محافظ نے اعتراض کیا، مگر عابد نے اپنی سواری گروی رکھ دی تاکہ سفیان کی عزت بچ جائے۔ نکالے کو اٹھا کر واپس سفیان کی اپنی اونٹ پر رکھ دیا گیا۔ سب سوداگر حیران تھے کہ یہی عابد جسے سفیان حقیر سمجھتا تھا آج اسی کی حفاظت کر رہا ہے۔ دمشق پہنچنے پر سب لوگ اپنے اپنے سرائے کی طرف روانہ ہوئے۔ سفیان کو ایک خالی کمرے میں لٹایا گیا۔ عابد اس کے بستر کے قریب بیٹھا۔ اس نے ایک پرانا رومال نکالا اور اس پر کچھ کھجوریں اور روٹی رکھ دی۔
اور چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر سفیان کو کھلانے لگا۔ یہ سب دیکھ کر سفیان نے کمزور آواز میں پوچھا، عابد تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہارے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ عابد نے نرمی سے جواب دیا، میں اللہ کے بندے سے نہیں، اللہ سے نفع چاہتا ہوں، اور جو کام انسان کی خدمت کے لیے کیا جائے وہ تجارت نہیں عبادت ہوتی ہے۔ سفیان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ بصرہ سے روانگی کے وقت اس نے کہا تھا کہ سفر نیت سے نہیں نفع سے کامیاب ہوتا ہے، اور آج وہی نیت والا انسان اس کی عزت، جان اور کاروبار تینوں کو محفوظ رکھ رہا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اگلے دن عابد خاموشی سے اٹھا اور سفیان کے لیے دوا لینے گیا۔ جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، ہم سب سفر میں ہیں، کب اور کہاں پلٹیں کون جانے، بس اگر نیت کا جادو ساتھ ہو تو منزل خود بخود مل جاتی ہے۔ وہ دمشق کے ایک بڑے بازار میں پہنچا اور سفیان کے لیے دوا اور ضروری چیزیں خرید کر لے آیا۔ اس نے سفیان کی مرہم پٹی کی اور اسی طرح روز اس کا خیال رکھنے لگا۔ سفیان اکثر عابد کے اس رویے سے بہت زیادہ خوش ہوتا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ملال کرتا کہ کاش میں نے اپنے دوست عابد سے کبھی حسد نہ کیا ہوتا۔ کچھ دن گزر چکے تھے۔ سفیان بستر پر تھا اور اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ اب نہ تجارت کی بات تھی، نہ نفع کا جنون، بس خاموشی تھی، اور وہ جملے جو عابد کے نرم لہجے میں اسی کمرے کے کونے میں گونجتے تھے۔ عابد آج بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا۔ عابد نے کھجوروں کا تھال قریب رکھا اور سفیان کے لیے گرم پانی میں شہد گھولنے لگا۔ عابد کی آواز میں نہ طنز تھا نہ رحم، بلکہ ایک بھائی کے لیے خالص درد تھا۔ یاد ہے بصرہ میں تم نے کہا تھا کہ سفر نفع سے کامیاب ہوتا ہے، نیت سے نہیں۔ آج تمہیں وہی سفر بتا رہا ہے کہ نیت کا بدلہ ہمیشہ آخر میں کھلتا ہے۔ سفیان نے نظریں نیچے کر لیں۔ پہلی بار اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سوائے معذرت کے اور کچھ نہیں کہہ سکا۔ کچھ دن مزید گزر گئے تھے۔ قافلے کا باقی سامان دمشق کی منڈی میں فروخت ہو چکا تھا۔ عابد نے سفیان کے غلام کے ساتھ مل کر سفیان کے مال کی بڑے اچھے طریقے سے تجارت کی اور ایمانداری کو اپناتے ہوئے مال کی خرید و فروخت کرتا رہا۔ اس نے سفیان کے مال کو پورے دمشق میں بڑے احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچایا۔ وہ بیچارہ دن نکلنے سے شام ڈھلنے تک بازار میں گھومتا، ہر دکان ہر کونے میں جاتا اور سامانی تجارت کو فروخت کرتا۔ اس کی نیت کو دیکھ کر اللہ نے سفیان کے مال میں ایسی برکت عطا کی کہ اسے کئی گنا زیادہ فائدہ ملا۔ سفیان کا غلام بھی عابد کی نیت اور خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے تو ایک دن سفیان عابد سے یہ بھی خواہش کر دی کہ کاش میں سفیان مالک کے بجائے آپ کا غلام ہوتا۔ عابد کے پاس کچھ خاص نہیں تھا، نہ زیادہ سونا نہ زیادہ مال۔ وہ جو تھوڑا بہت مال لایا تھا اس کو چند دینار میں فروخت کر چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے دل کے سکون نے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ سفیان کو جب اپنے غلام سے مال تجارت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ حیران ہو گیا۔ ایک شام اس کا غلام اور عابد بازار سے واپس آئے تو کھانے پینے کے بعد پھر سے جمع ہو گئے۔ سفیان جس کے پاس سب کچھ تھا آج وہ عابد کے سامنے بیٹھا کہنے لگا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے میرے کاروبار میں اتنا زیادہ منافع ہوگا، اور یہ بات بھی پکی ہے کہ اگر یہی کاروبار میں کرتا تو تم سے 50 گنا کم ہی کماتا۔ عابد میں نے ہمیشہ نفع اور فائدے کو سب کچھ سمجھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ اصل نفع وہی ہے جو انسان کو سکون دے اور دل کے بوجھ کو ہلکا کرے۔ عابد نے مسکرا کر کہا، دوست نیت کا بدلہ کبھی خسارے میں نہیں جاتا، بس دیر سے ملتا ہے۔ سفیان نے اپنے دل میں رکھے ہوئے حسد کی عابد سے معافی مانگی اور اس دن سے عابد کو اپنے کاروبار میں برابر کا شریک کر لیا۔ لوگ حیران تھے، جو شخص زندگی بھر صرف اپنا فائدہ سوچتا رہا آج کیسے بدل گیا۔ کسی نے کہا شاید صحرا میں قسمت ہی نہیں دل بھی پلٹ جاتے ہیں، اور عابد نے بس اتنا کہا، کچھ سودے تجارت میں ہوتے ہیں لیکن کچھ رب کی رضا میں، اور جو رب کی رضا میں ہوتے ہیں وہی قسمت کے کھیل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ چند دن بعد پھر سے قافلہ بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کے باہر چوکی پر عابد کا اونٹ اب بھی گروی تھا۔ سفیان نے اپنے مال میں سے کچھ معاوضہ دیا
اور عابد اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا۔ سفیان کا اونٹ مال و جائیداد سے بھرا ہوا تھا، جبکہ عابد کے اونٹ پر کچھ زیادہ سامان نہیں تھا، لیکن اس کا دل ابھی بھی پرسکون اور مطمئن تھا۔ کچھ دن کے سفر کے بعد ان کا قافلہ واپس بصرہ پہنچ چکا تھا، لیکن اب بصرہ کی گلیاں اجنبی نہیں لگتی تھیں۔ وہی پرانی مٹی کی دیواریں، چھتوں سے جھانکتے درخت اور بازار کی وہ خوشبو جس میں عابد اور سفیان دونوں کی موجودگی شامل تھی۔ مگر اب یہ دو سوداگر ویسے نہیں رہے جیسے بصرہ سے نکل کر گئے تھے۔ سفیان اب اکثر خاموش رہتا، کم بولتا تھا۔ بازار میں اب وہ سودا کرتے ہوئے پہلے پورے دام تولتا اور پھر تجارت کرتا۔ اس کا غلام حیران ہوتا، دکاندار متاثر اور پرانے سوداگر چونک جاتے تھے۔ یہ وہی سفیان تھا جو پہلے صرف نفع کو خدا سمجھ کر سودا کرتا تھا، لیکن آج خلوص نیت سے کام کر رہا تھا۔ ایک دن کسی نے سفیان سے پوچھا، تم تو ہمیشہ خواہش نفس ہوتے تھے اور مال کو سب کچھ سمجھتے تھے، آخر اتنے کیسے بدل گئے؟ سفیان نے مسکرا کر عابد کی طرف دیکھا جو پاس کھڑا چھوٹے بچوں کو کھجوریں بانٹ رہا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا، جب زندگی تمہیں کسی کی نیک نیتی کی وجہ سے بدلنے کا موقع دے تو تمہیں چاہیے کہ تم برے کاموں سے توبہ کر لو اور اللہ سے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو۔ بے شک یہی لمحہ تمہاری اصل تجارت بن جاتا ہے۔ عابد نے بصرہ میں ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کر لیا، جہاں وہ بچوں کو ناپ تول میں برابری نیت اور سچائی کی داستانیں سنایا کرتا تھا، اور سفیان اس مدرسے کے لیے چندہ دیتا تھا، لیکن شرط یہ رکھتا تھا کہ اس کا چندہ دینے والوں میں کبھی نام نہ آئے۔ ایک دن عابد نے سفیان سے پوچھا، کیا تم دوبارہ دمشق جانا چاہتے ہو؟ سفیان نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور آہستہ سے کہا، اب اگر جانا ہوا تو نفع کے لیے نہیں، تم سے معافی مانگنے کے لیے جاؤں گا، اور اللہ سے بھی اور ان سب سے بھی جنہیں میں نے نظر انداز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مدرسے کی دیوار پر ایک جملہ لکھا گیا تھا، سفر لمبا ہو یا مختصر، اصل منزل وہی ہوتی ہے جہاں انسان اپنی نیت کا مقصد پہچانے۔ اس قافلے کی کہانی دو دوستوں کے ساتھ نکلی تھی، ایک کا غرور، دوسرے کا صبر۔ آخر میں دونوں کو ایک ایسی جگہ لے آیا جہاں خلوص نیت تجارت سے آگے نکل گئی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ صاف نیت، سچی محنت اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ وقتی فائدے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ انسان کی اصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنائے۔ کامیابی نفع میں نہیں بلکہ خلوص دل، اللہ پر توکل اور اچھے اعمال میں ہے۔ اللہ کے فیصلے خاموشی سے ہوتے ہیں مگر ان کے نتیجے عظیم ہوتے ہیں۔ دوستو، حسد ایک ایسا زہر ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو جلاتا ہے۔ دوسروں کی نعمتوں پر جلنے کی بجائے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔